ویلکم ٹو مفتی محمد ندیم حسینی آفیشیل یوٹیوب چینل۔ مفتی صاحب کے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے باخبر رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مکمل زندگی دی ہے، زندگی گزارنے کے اصول اور ضوابط اور طریقے ہمیں دیے ہیں۔ تو میرے بھائی، یہ سال کوئی پہلی دفعہ ہماری زندگی میں تو تبدیل ہو نہیں رہا، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنی دفعہ تبدیل ہوا، چاہے وہ سال انگریزی ہو، چاہے وہ سال اسلامی ہو یعنی عیسوی ہو یا ہجری ہو، تو کتنی دفعہ چینج ہوا، صحابہ کے زمانے میں کتنی دفعہ چینج ہوا، اور باقیہ ائمہ اربعہ دیگر تابعین حضرات کی زندگی میں کتنی دفعہ چینج ہوا۔ تو ان کے زمانے میں ہمیں کسی قسم کی یہ معاملات اور اس طرح کی خرافات نہیں ملتی جیسا کہ آج کل ہو چکے ہیں۔ آتش بازی کی جا رہی ہے، طرح طرح کے یہ گانے، میوزک اور یہ چیزیں کی جا رہی ہیں، وہ کہاں سے تمہیں اس کی اجازت دی ہے؟ رہی بات مبارکباد کا، اتنا سا مطلب کہ شرعی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اس میں یہی مطلب اگر لیا جائے، نیت مراد لے لی جائے کہ بھئی اللہ تعالیٰ آئندہ سال آپ کی زندگی میں اچھا کرے، آپ کے معاملات میں اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دے، آپ کی مدد فرمائے، اس طرح اگر دعا کی جائے تو میرے خیال گنجائش ہے، لیکن حقیقت میں اس کی تعلیمات نبوی تعلیمات میں ہمیں نہیں ملتی، نبی کا طریقہ، صحابہ کا طریقہ ان کا نہیں ہے، تو لہٰذا اس سے احتیاط کیا جائے۔ یہ سارا کا سارا جو معاملہ ہو رہا ہے، یہ غیر مسلم کی تہذیب ہے، انہی کا کلچر ہے، وہ ساری چیزیں ہمارے اندر آتی جا رہی ہیں۔ اور باقی رہی بات، ہم مسلمان ہیں، ہمارا اسلام سے تعلق ہے، ہماری نماز کے احکام، زکوٰۃ کے احکام، روزوں کے احکام، قربانی، عیدیں، ان تمام کے تمام احکامات کا تعلق ہجری کیلنڈر کے ساتھ ہے، جو کہ محرم سے شروع ہوتا ہے، اور انگریزی سال یہ جنوری سے شروع ہوتا ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو ہم مسلمانوں کو اگر زیادہ سے زیادہ چاہیے تو اپنے ہجری کیلنڈر کے مطابق جو سال ہمارا بدلتا ہے محرم کے مہینے میں، تو اس پر ہمیں کچھ نہ کچھ اس کا معاملہ کرنا چاہیے۔ باقی انگریزی معاملے میں بھی اگر کوئی کرتا ہے تو احتیاط کیا جائے، بچنا چاہیے۔ باقی رہی بات، یہ کوئی ایسا معاملہ تو ہے نہیں بھائی، یہ جو سال بدلتا ہے اس میں انسان یہ سوچے، افسوس کرے کہ اللہ پورا سال میری زندگی کا کم ہو گیا، میں آیا دنیا میں کس لیے تھا؟ نمازیں پڑھنی تھی، عبادت کرنی تھی، تجھے راضی کرنا تھا۔ اے اللہ میں نے نمازوں میں سستی کی، دوسرے معاملات میں سستی کی، اے اللہ حلال حرام میں فرق مجھ سے نہ ہو سکا، تیری اطاعت اور بندگی کا جو حق تھا وہ نہیں ہو سکا، اے اللہ مجھے معاف فرما، اے اللہ مجھے معاف فرما۔ اور بقیہ آئندہ سال جب شروع ہوتا ہے، اے اللہ جو خطائیں ہوئی اس میں مجھے معاف فرما، نیکی ہوئی اے اللہ اس کو قبول فرما، اور آئندہ جو سال آ رہا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت اور بندگی کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یہ تو شرعی نقطہ نظر سے اس کی اجازت سمجھ میں آتی ہے۔ باقی رہی بات یہ خرافات کرنا، یہ آتش بازی کرنا، میوزک اور گانے اور فلاں یہ سارا جو خرافات ہو رہی، میرے بھائی یہ میرا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ خدا را اپنے آخرت کو تباہ نہ کیجئے۔ اس میں جو بے پردگی ہو رہی ہے اور بیٹیاں مسلمان خواتین بھی ان چیزوں میں پڑتی جا رہی ہیں، نوجوان طبقہ کتنے قسم کے خرافات کے ہوتے ہوئے گناہ میں پڑتا ہے، میرے بھائی اس کی اسلام نے اجازت نہیں دی، ہمیں پرہیز ہی کرنا پڑے گا۔